اقبال شناسی ضروری کیوں ہے؟ بے شمار وجوہات ہیں، لیکن میرے نزدیک اقبال کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اقبال ایک جینیس تھا، وہ جینون بھی تھا، وہ مخلص آدمی تھا، وہ سچا عاشق رسول اور مرد مومن تھا۔ اخلاص تو کوٹ کوٹ کے بھرا تھا کہ تفہیم امت سیکھنی ہو تو کلام اقبال سے سیکھی جا سکتی۔ حالانکہ اقبال خود کو شاعر کہلوانا اس قدر پسند نہ کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اشعار تو ابلاغ کا ذریعہ ہیں، اصل تو میرے افکار و نظریات ہیں۔ اور اخلاص کی بات کی گئی، اقبال کا اخلاص زبان زدام تھا اور آج بھی زبان زدام ہے۔ ڈاکٹر سعید رمضان البوطی شام کے ایک عظیم مفکر و گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جب اقبال کا کلام پڑھا جائے تو صرف آنسو ہی نہیں بہتے بلکہ دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے کہ کتنے درد کے ساتھ اس نے امت کی بات کہی، کتنی محبت کے ساتھ بندہ مومن کو مخاطب کیا، اور کس قدر سوز اور ساز کے ساتھ خودی کا درس دیا ہے۔ میں اقبال کو ذاتی طور پہ اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ میں جانوں ایک مخلص آدمی کیسا ہوتا ہے، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا طوبیٰ للمخلصین اولئک مصابیح الہدی، اخلاص والوں کو بشارت ہو کہ یہ چراغ ہدایت۔ وَتَتَجَلَّى عَنْهُمْ كُلُّ فِتْنَةٍ ظَلْمَاء، جب تمہیں چہار جانب اندھیرے نظر آنے لگیں، روشنی کی کرن ڈھونڈنے کے لیے نکلنا چاہو تو اخلاص والوں کے پاس بیٹھا کرو، ان کے افکار و نظریات جانا کرو، تمہیں ہدایت کے مینارے دکھا دیا کریں گے۔ جناب معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ یمن کا گورنر بنا کے بھجوا رہے ہیں، 17 برس عمر ہے، مجھے کوئی نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے۔ تو بے شمار نصیحتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، ایک بات بڑی اہم ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا یا معاذ اخلص دینک یکفک العمل القلیل، اے معاذ اپنا دین خالص کر لے، عمل تھوڑا کرے گا اللہ اسی کے صدقے تیری بخشش کا سامان کر دے گا۔ میں جب اقبال کو پڑھتا ہوں، میں جب اقبال کے بارے سوچتا ہوں تو مجھے اخلاص کا پیکر نظر آتا ہے۔ اور پھر قاری قرآن ہے، جتنے اقبال کے افکار ہیں، جتنے نظریات ہیں، اس میں اگر تعمق کیا جائے، تدبر کیا جائے تو وہ قرآن کی آیات کے خلاصے نظر آتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں میں بچپن میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا کہ میرے والد گرامی جناب شیخ نور محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے پاس سے گزرے، قرآن پڑھتا دیکھا تو ٹھہر گئے، سنتے رہے میری تلاوت کو غور سے سنتے رہے، تھوڑی دیر توقف کیا، پھر فرمایا اقبال میں تمہیں کبھی بتاؤں گا قرآن پڑھتے کیسے۔ میں تجسس میں آ گیا، ابا جی یہ بھی بتائیے، اور اندر سے ڈر بھی رہا تھا شاید میرا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، تجوید کے اصولوں پہ میری تلاوت پوری نہیں اتر رہی، ابا جی یہ بھی بتائیے۔ نہیں جب وقت آئے گا بیٹا بتاؤں گا۔ اس بات کو عرصہ دراز گزر گئے، اقبال کہتے ہیں پھر ایک دن والد صاحب کہنے لگے اقبال یاد ہے تجھے کہا تھا کبھی بتاؤں گا قرآن پڑھتے کیسے ہیں؟ جی ابا جی ارشاد فرمائیے۔ تو والد گرامی کہنے لگے اقبال قرآن ایسے پڑھا کرو گویا تمہارے دل پہ اس کا نزول ہو رہا۔ پھر اقبال نے وہ ایک عظیم بات کہی، تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، کہ جب تک تیرے ضمیر پہ قرآن نازل نہ ہو، جب تک تو یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے خطاب کیا جا رہا، جب تک تو یہ تصور نہ کرے مجھے نماز روزے کا حکم دیا گیا، مجھے عدل و انصاف کا حکم دیا گیا، جب تک تو یہ تصور نہ کرے مولا تجھے اچھے اخلاق کے بارے بتا رہا، مولا تجھے زندگی گزارنے کا طریقہ و سلیقہ سکھا رہا ہے، جب تک یہ تصور نہ ہو نہ رازی قرآن سمجھا سکتا ہے، نہ جار اللہ زمخشری صاحب کشاف تمہیں قرآن کے بارے سمجھا سکتا۔ یہ اقبال جب عشق رسول کی باری آتی ہے، اقبال سے بڑا پھر کون عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ یہ اقبال ہے جو کہتے ہیں میرے کلام میں اگر تم غور و خوض کرو، میرے کلام پر
PhDs کر لو، ساری عمر کھپا لو، خلاصہ ایک ہی بات میں نظر آئے گا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ خودی کا فلسفہ سمجھانے والے۔ ایک دفعہ مولا علی کا ایک واقعہ پڑھا تو پھر اقبال کو اور زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوئی کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بازار سے گزر رہے تھے، ایک قصاب کہنے لگا علی بڑا اچھا گوشت ہے، لے جاؤ کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ۔ مولا علی فرمانے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا علی ہم میں تم میں پیسے کب سے آ گئے، جب ہوں گے دے دینا، ابھی لے جاؤ کھاؤ۔ مولا علی فرمانے لگے جو ادھار تیرے ساتھ کرنا ہے پیٹ کے ساتھ نہ کر لوں۔ ظاہر ہے انسان جب کسی کا احسان لیتا ہے تو غلام بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہہ سکتا، پھر جیسے کہلوایا جاتا ہے ویسے اس کو کہنا پڑتا۔ کیا عظیم جملہ ہے، جو ادھار تیرے ساتھ کرنا ہے پیٹ کے ساتھ نہ کر لوں، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری۔ مجھے اقبال پسند اس لیے ہے، میں اقبال کو اس لیے جاننا اور سمجھنا چاہتا ہوں، اس نے مجھے غریبی میں نام پیدا کرنا سکھایا۔ اس نے وہ فلسفہ جو یورپ کی یونیورسٹیوں سے حاصل کیا، جو بڑے بڑے مفکرین، مدبرین، محققین سے حاصل کیا ہے، اور پھر اسلامی فلسفے کو سامنے رکھ کے جس طریقے سے اسلامی فلسفے کا احیاء کیا، اور جس طرح بتایا ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ مجھے اس لیے اقبال اچھا لگتا، مجھے اس لیے اقبال کو سمجھنا، میں دیکھوں ایک جینیس آدمی ہوتا کیسا، ایک جینون آدمی ہوتا کیسے، ایک مخلص آدمی کیسا ہوتا، ایک وہ آدمی جو امت کا درد لیے ہوئے ہے، جبکہ چہار جانب غلامی کے طوق ہمارے گلوں میں ہیں، نہ صرف گلوں میں ہیں، ذہنی طور پہ بھی غلام ہو گئے، فکری طور پہ بھی غلام ہو گئے۔ ایسے عالم میں اقبال کو جاننا اور ضروری ہو جاتا۔ آواز دوست میں مختار مسعود صاحب لکھتے تھے کہ اقبال پیغمبروں کے شاعر ہیں، بلکہ شاعروں کے پیغمبر بھی اقبال ہی، پیغمبروں کے شاعر بھی اقبال ہیں اور شاعروں کے پیغمبر بھی اقبال۔ مولانا مودودی کہتے 1924 سے لے کر 38 تک اس پورے خطے میں جس نے سب سے زیادہ نوجوانوں کے دلوں میں ولولہ پیدا کیا، افکار کو ایک نئی زندگی دی، وہ اقبال کے علاوہ ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے میں تو اقبال کا قوال ہوں۔ اور پھر عجیب بات دیکھیے کہ ظاہری وضاقتہ بھی اسلامی نہیں ہے، اسلامی سے مراد داڑھی شریف نہیں ہے، امامہ نہیں پہنتے، لیکن پھر بھی آپ کو جو عزت ملی وہ شاید ہی کسی کو ملی۔ ممبروں پہ بیٹھنے والے جو عمومی طور پہ کسی کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھتے، وہ بھی ممبر رسول پہ بیٹھ کے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی بڑے ادب سے نام لیتے، مفکر پاکستان، حکیم الامت، کہ امت کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور پھر بتایا بیماری کیا ہے، پھر علاج بھی تجویز کیا۔ حکیم الامت، شاعر مشرق، مفکر پاکستان، علامہ محمد اقبال۔ کسی نے اقبال سے کہا اقبال یہ جو ہر بندہ آپ کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ نے آپ کو عزتیں کس لیے دی، کوئی خاص وجہ ہے تو بیان کیجئے۔ فرمانے لگے میں نے گن کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، اللہ نے اس کا مجھے انعام عطا کیا۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اور ہم جیسے کامیوں کو ذرہ ریت کو کیا تو نے طلوع آفتاب۔ ریت کا ایک ذرہ ہے، طلوع آفتاب بنایا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بنایا۔ حضور کے اسوہ کے بارے درس ملتا ہے۔ اقبال کو جاننا اس لیے ضروری ہے، اقبال ظاہری حالت کی بجائے دل کو بدلنے کی بات کرتا۔
تو میرے لیے اقبال شناسی اس لیے ضروری ہے، میں جان سکوں ایک جینون آدمی کیسا ہوتا ہے، ایک جینیس کیسا ہوتا ہے، خودی کا درس دینے والا کیسا ہے، عشق رسول کی بات کرنے والا کیسا ہے، میں جان سکوں اتباع رسول ہوتی کیسے ہے، میں جان سکوں کہ اپنے دل و دماغ کو غلامی کی فکر سے کیسے آزاد کیا جا سکے۔ اس لیے اقبال ضروری ہے، نہ صرف میرے لیے، ہم سب کے لیے اقبال شناسی آج کے دور میں ازبز ضروری ہے، تاکہ ہم احیاء امت میں اپنا کچھ حصہ ڈال سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اقبال کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، گرچہ اقبال تو خود بھی اپنے آپ کو نہ سمجھ سکا، اللہ کا تحفہ تھا۔ وہ کہا تھا نا کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے، کچھ اقبال کے افکار کو سمجھیے۔ آئیے اس فورم کو جوائن کیجئے، اللہ تعالی ہمیں اقبال کو سمجھ کے اتباع رسول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔